الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے سارے انسانوں کے مسائل کے حل کا راستہ بتایا کہ جب ایک انسان کسی تکلیف میں، کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے تو کہاں جائے، کدھر جائے، کس کے پاس جا کر فریاد کرے؟ دنیا میں کون ہے فریاد سننے والا؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. کون ہے جو پریشان حال مجبور کی دعا کو سن لے؟ ویکشف السوء ہستی ہے جو انسان پر دنیا میں تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے اور وہ اس کو دور کر لے. کہتے اللہ کے سوا کوئی نہیں. وہی ایک ذات ہے جو انسانوں کے مسائل کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو دور کرتا ہے. جب انسان پر مسئلہ آ جائے پھر مہربان اتنا ہے کہ اس مسئلے کو دور کرنے میں وہ کسی کے راز کو کھولتا نہیں ہے، اس بندے کو کسی کے دروازے کا محتاج نہیں بناتا. مگر یہ ہم نے آج سمجھا نہیں ہے. ہم سب سے پہلے جب تکلیف آتی ہے تو مخلوق کے دروازوں کو کٹکھٹاتے ہیں، دوسروں کے دروازوں پہ جاتے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ یہاں سے میرا مسئلہ حل ہو جائے. اللہ پاک کہتے ہیں مسائل کو حل کرنے والا میں ہوں اور کون نہیں، کوئی نہیں. جب تم پر زندگی میں کوئی مسئلہ آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے تو تم دوسروں کے دروازوں پہ مت جاؤ، میرے دروازے پہ آ جاؤ. یہ تو سارے بیچارے خود محتاج ہے، خود ضرورتوں سے بھرے ہوئے. انسان خود کیا ہے؟ سارے ضرورتوں سے بھرا ہوا. اگر اس کو بٹھا دو تو یہ تھوڑی دیر بیٹھ کے تک جائے گا، بیٹھ نہیں سکے گا. کھڑا کر دو تو تھوڑی دیر کھڑے ہو کر تک جائے گا، پھر کھڑے ہو نہیں سکے گا، بیٹھنے لگے. لٹا دو تو اس کے پہلوؤں کو کچھ دیر کے بعد درد شروع ہو جائے گا. یہ کسی ایک حال پہ ٹھہر نہیں سکتا، اس کا ہر حالت بدلتا رہتا ہے. یہ خود محتاج ہے، ہر وقت کا فقیر ہے. انتم الفقراء واللہ هو الغنی وانتم الفقراء. اللہ ہی کی ذات غنی ہے اور تم فقیر ہو، تم محتاج ہو. اللہ پاک فرماتے ہیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، جس کے بارے میں ہمارے وہ شیخ استاد صاحب فرماتے تھے اگر عقل سیکھنا ہے تو دنیا کی کسی منڈی میں نہیں ملے گا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں ملے گا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ لکھا ہے.
ان کے واقعات سارے عبرت سے بھرے ہوئے. یہ قرآن پاک میں جو واقعات آتے ہیں یا بزرگوں کو جو واقعات ذکر کرتے ہیں اس سے عبرت لینے کے لیے کہ آدمی اس سے عبرت لے لے اور اپنے لیے سبق لے لے. تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے جن کی کتاب عقل سے بھری ہوئی عبرتوں سے بھری ہوئی ہے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ بیمار ہو گیا اور اتنا بیمار ہوا کہ دنیا بھر کے حکیموں کا ڈاکٹروں کا علاج کیا کہیں سے علاج نہ ہو سکا. علاج بہت کیا جو اس کے پاس اسباب و وسائل بھی اللہ نے دے دیے تھے سارے خرچ کر دیے. اب کہیں سے علاج نہیں ہوا تو ایک حکیم اس کو ملا. ما انزل اللہ من داء الا وانزل له دواء. حدیث شریف میں آتا ہے اللہ پاک نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری الا الموت فرمایا کہ جس کی اللہ نے علاج نہ بتایا. ہر بیماری کا علاج ہے مگر موت کا نہیں. لا علاج بیماری کیا ہے؟ موت. باقی ہر بیماری کا علاج. اور اب تو نکل گیا ہر بیماری کا اللہ کے فضل سے اتنی ترقی ہوئی سائنس نے ڈاکٹروں نے. تو بادشاہ سلامت بیمار دنیا بھر کا علاج کیا کہیں سے علاج نہیں ہوا. تو ایک حکیم صاحب مل گئے. اس نے کہا میں علاج کر سکتا ہوں مگر ہے تھوڑا سا مشکل. کیا علاج ہے؟ کہ ایک بچے کو ذبح کیا جائے اور اس کا دل کو کلیجہ گردے نکالے جائے اور اس سے میں تمہارے لیے دوا بنا دوں. یہ علاج ہے. اب یہ کوئی اپنے بچے کو دے دے اور اس کو ذبح کر کے میں علاج کر دوں. تو بادشاہ نے اعلان کیا کہ ہے کوئی جو اپنا بچہ جس قیمت پہ چاہے مجھے بیچ دے میں اس کو یوں ذبح کر کے علاج کروں. یہ غریب بادشاہ نے کہا پہلے عدالت سے. پرانے بادشاہ جیسے ظالم نہیں ہوتے تھے. وہ پہلے دیکھتے تھے کہ یار شریعت کا حکم کیا ہے. عدالت سے قاضی سے مسئلہ پوچھا مفتی سے مسئلہ پوچھا کہ آیا میرے لیے یہ اجازت ہے کہ میں کسی بچے کو معصوم بچے کو ذبح کروں اور اس کا دل کلیجہ نکال کے اس سے دوائی بنا دوں نہیں تو میری جان نہیں بچ سکتی. تو قاضی صاحب نے کہا اگر ایک بچے کی جان نکل جائے بھلے اس کو ذبح کیا جائے اور بادشاہ سلامت جو سارے مملکت کو چلا رہا ہے اس کی جان بچ جائے تو یہ اجازت ہے. اب بادشاہ نے اعلان کیا کون ہے جو اپنا بچہ بیچ دے؟ کون بیچ دے؟ اولاد کو کون؟ ایک غریب آدمی تھا بیچارہ دنیا میں تنگ دست تھا. اس نے کہا یار بے اولاد تو بہت ہے چلو ایک بیٹے کو دے دو ذبح کر دو. جو قیمت مل جائے گی میری تنگ دستی دور ہو جائے گی. اس لیے فرمایا نا کاد الفقر ان یکون الکفر. قریب بعد وقت بعد کفر فقر جو ہے وہ کفر تک آدمی کو لے جاتا ہے. اس لیے ایک ایسی تنگ دستی بھی نہیں ہو جو برداشت کر سکے. لا تبسط کل ید. اپنے ہاتھ کو پورا مت کھولو. ولا تبسط یدک کل البسط فتقعد ملوما محسورا. اس لیے اللہ پاک نے ہر چیز میں اعتدال بیان کیا.
نہ ہاتھ اتنا بند کرو کہ حاجت بھی نہیں پورا کرو، نہیں اتنا کھولو کہ خرچ کر کے پھر کل پشیمان ہو جاؤ۔ تو یہاں اس نے، غریب نے اپنے ایک بچے کو پیش کر دیا کہ چلو اس کو لے لو، میری تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ تو لکھا ہے اس بچے کو جب لایا گیا اور لا کر تال میں رکھ کے ذبح کرنے کے لیے بٹھایا گیا، تو اس بچے نے چاروں طرف دیکھا، ادھر ادھر دیکھا، اور دیکھنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھا۔ سمجھ گیا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ہم نے اللہ کی رحمت کو نہیں پہچانا۔ اس کی رحمت کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں۔ جب آدمی پریشان حال ہو جائے، کہیں سے دروازہ نہیں ملے، تو اس کا رحمت کا دروازہ کھلا۔ تو بچے نے جب چاروں طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھا تو وہ ہنسنے لگ گیا۔ وہ بادشاہ حیران ہو گیا کہ دیکھو یہ ہنسا کیوں ہے؟ اس کو تو ابھی ذبح کیا جائے گا، اس کے گلے پہ چھری پھیر دی جائے گی، اس کا سینہ چیر دیا جائے گا، کلیجہ نکال دیا جائے گا۔ یہ تو رونے کا وقت ہے، ہنسنے کا وقت تو نہیں ہے۔ تو اس بچے سے پوچھا گیا کہ اس وقت میں جب کہ تیرا سینہ چیر دیا جائے گا، تیرا کلیجہ نکال دیا جائے گا، تو ایسا کیوں ہے؟ اس بچے نے کہا کہ سب سے پہلے میں نے دیکھا چاروں طرف، پہلے میں نے اپنے ماں باپ کو دیکھا۔ جب آدمی پر تکلیف آتی ہے نا، یہ بچے کو آپ ذرا ہاتھ تپڑ دکھاؤ تو وہ زور سے چیخے گا، اماں 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 پکارے گی، ابا پکارے گی۔ تو اس بچے نے کہا کہ جب میں نے اپنے والدین کی طرف دیکھا تو والدین نے تو میرے کو بیچ دیا، پیسے لے لیے، تیار ہو گئے پیسے لینے کے لیے، اور انہوں نے مجھے بادشاہ کے حوالے کر دیا۔ تو میں نے کہا یہاں سے تو امید ختم ہو گئی۔ پھر میں نے دیکھا کہ چلو جب دنیا میں آدمی پر تکلیف آتی ہے اور کوئی اس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا کہیں سے، تو آدمی عدالت میں رحم کی، عدالت میں کیس چلاتا ہے، قاضی کے پاس جاتا ہے۔ جب مسئلہ آتا ہے نا، آج مسئلے ہمارے جتنے ہیں یہ عدالتوں میں کیوں جاتے ہیں کہ یہاں سے شاید مسئلہ حل ہو جائے، وہاں حل نہیں ہوتا اور لمبا ہو جاتا۔ وہ کیوں لمبا ہوتا ہے؟ شریعت پہ لوگ چلتے نہیں۔ جہاں شریعت کو چھوڑا، اللہ اس کے رسول کو چھوڑ دیا، دنیا کی در در کی ٹھوکریں کھاتا رہے۔ ہم ایک مسئلے میں پھنس گئے، میں اپنی بات بتاتا ہوں، ایک مسئلے میں پھنس گئے، زندگی میں کبھی عدالت میں نہیں گئے تھے۔ جب گئے عدالت میں، بیٹھ گئے جج کے سامنے اپنی بات پیش کرنے کے لیے، یہ آپ کو عبرت کے لیے بتاتا ہوں۔ تو وہ جو پیشکار آیا، جج کے آنے سے پہلے آیا، اس نے کہا سیدھے بیٹھ جاؤ، کرسی سیدھے کرو اور اپنے بٹن بند کر دو۔ ابھی جج صاحب آنے والے۔ تو سب سے پہلے تو مجھے قیامت کا منظر یاد آیا کہ اللہ اس عدالت میں جب ہم بیٹھیں گے ہمارا کیا بنے گا۔
جب سوال و جواب ہوگا، اور اس کے بعد ہم کیا جواب دیں گے؟ اور تھوڑی دیر کے بعد جب وہ جج صاحب آئے، سارے لوگ کھڑے ہو گئے، میں بھی کھڑا ہو گیا۔ اس نے مجھے دیکھا، ایسے ہاتھ میں پکڑا، سائیں تم خدا کے لیے بیٹھ گئے۔ لیکن میں جب کھڑا ہو رہا تھا، اب یقین کرو، مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں بت کے سامنے کھڑا ہوں۔ نہ اس کی داڑھی ہے، داڑھی منہ صاف، ٹائی لگا ہوا ہے، مسلمانوں کی شکل نہیں ہے۔ یا اللہ، یہاں میں کھڑا ہو گیا۔ اپنا مسئلہ سب نے بیان کیا، جو کچھ ہوا ہوا۔ میں گھر آیا، میں نے اپنے والدہ سے کہا، مجھے تو یہ بات کہ کیس چلانا ہی نہیں۔ یہ تو ایسا ہے جیسے مخلوق کے سامنے جھکنا ہے۔ دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ میں خود ہی اسی آدمی کے پاس گیا جس کے ساتھ مسئلہ تھا۔ میں نے کہا جو آپ کی مرضی ہے بس وہ آپ کر لو فیصلہ، میں آپ کے ساتھ کوئی کیس نہیں چلاتا۔ اس نے کہا مولانا میں بھی ہاتھ جوڑتا ہوں خدا کے لیے، جو آپ کی مرضی ہے آپ فیصلہ کریں۔ میں نے کہا میں نہیں کروں، میں نے تو آپ کے حوالے کیا۔ مسئلہ حل ہو گیا، ختم ہو گیا۔ کبھی تو اس عدالت کے کو یاد رکھو، قیامت کی عدالت کو، اس اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ تو بچے نے کہا کہ مسئلہ حل ہو گیا، ختم ہو گیا۔ یہاں تو وہ ہر ایک کہتا ہے نا میں ایسا ہوں، میں تو پورا ہوں، میں تو اپنی بات جھکوں گا نہیں، میں جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ اور پھر خدا نے اس کو ہمارا ایسا معتقد بنایا، ساری مسجدیں چھوڑ کے یہاں نماز کے لیے آتے۔ مسئلہ بھی حل ہو گیا، جان بھی ہماری چھوٹ گئی، زندگی میں پہلی دفعہ ہم گئے۔ تو اس بچے نے کہا کہ میں اس لیے ایسا ہوں بادشاہ سلامت کو کہ دوسرے نمبر پر آدمی کی امید ہوتی ہے عدالت سے۔ آدمی کہتا ہے میرا مسئلہ یہاں سے حل ہوگا، تو قاضی صاحب نے تو فیصلہ دے دیا کہ ایک بادشاہ کی جان اگر بچ جاتی جو سارے مملکت کو چلاتا ہے، اس کے لیے ایک بچہ بھلے ذبح ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو عدالت سے جو امید آدمی کو ہوتی ہے وہ امید بھی ختم ہو گئی۔ جج صاحب نے فیصلہ دے دیا، قاضی صاحب نے دے دیا۔ آخری جگہ آدمی کے پاس آتی ہے نا جب قتل کا یا اس کی پھانسی چڑھانے کا، تو آدمی بادشاہ کے دربار میں رحم کی اپیل کرتا ہے کہ مجھ پر رحم کیا جائے، معاف کر دیا جائے، درگزر کیا جائے۔ تو بادشاہ کے لیے تو ذبح کیا جا رہا ہوں، تو رحم کے دروازہ بھی بند ہو گیا۔ اب میں نے جو دیکھا چاروں طرف، تو میرے چاروں طرف سے رحم کے دروازے بند۔ تو میں نے اوپر اللہ کی طرف دیکھا، اللہ تیرا دروازہ تو کھلا ہوا، یہ مخلوق کے دروازے تو بند ہو گئے۔ اے بندے فکر نہ کر، تیرا ایک بال بھی کوئی بیکا نہیں کرے۔ اے میرے بندے فکر نہ کر۔ تو بادشاہ نے جب بچے کی یہ بات سنی، اس نے کہا میرا بس ہے، مجھے اپنی جان نہیں بچانی ہے۔ حکیم صاحب سے کہا مجھے اپنا علاج نہیں کرنا ہے، بھلے میں مر جاؤں۔ قلوب تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، دل کو اللہ کی طرف نگاہ گئی، اللہ نے بادشاہ کا دل پھیر دیا۔ بادشاہ کے دل میں رحم کی، اور اس بچے پہ ترس کی، اللہ نے اس کے دل میں جذبات ڈال دی۔ تو بادشاہ نے کہا
میری ایسی جان چلی جائے میں بچے کو نہیں ذبح کرتا۔ کس نے یہ بات ڈالی؟ اوپر والے اللہ والے۔ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، کون ہے جو انتہائی ضرورت مند کی ضرورت و دعا کو قبول کرے جب اس کو پکارے؟ تو بادشاہ کے دل کو خدا نے پلٹ دیا۔ اب بچے کو معاف کر دیا، غریب کو پیسے بھی دے دیے، بولا تو ضرورت مند ہے، اتنا ضرورت مند کہ بچے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، پیسے بھی دے دیے۔ جب بادشاہ کے دل میں ترس آیا، وہ کن فیکون ذات نے بادشاہ کو بھی ٹھیک کر دیا، اس کو بھی صحت دے دی اور مسئلہ بھی حل ہو۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک آدمی گویا تھا، گویا بانسری بجاتا تھا اور بڑا خوبصورت بانسری بجاتا تھا۔ اس کی بانسری کی آواز ایسی تھی کہ جس گلی سے گزرتا تھا مرد اور عورتیں اس پہ جمع ہو جاتی، مرد اور عورتیں جمع ہوتی تھی، پیسے لٹاتی تھی اس پہ، ہر آدمی اس پہ پیسے پھینکتا تھا، وہ بانسری بجاتا، اور بیل کی بیل لگ جاتی تھی، پیسوں کے بنڈلے لگ جاتے تھے، اس کا مسئلہ حل ہو جاتا۔ آج دنیا نے، لوگوں نے مسئلہ دنیا بنایا ہوا ہے نا، یہ کوئی مسئلہ تو نہیں، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ تو کہتے ہیں لو کانت الدنیا تعدل جناح بعوضۃ ما سقى کافرا شربۃ ماء، اگر اللہ کے نزدیک ساری دنیا کے خزانے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتے تو اللہ کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں دیتا۔ مگر یہ مسئلہ ہمارا آج یہی بنا ہوا ہے، ہر آدمی اس کے پیچھے دیوانہ بنا ہوا ہے، جھگڑا بھی سارا اسی کا ہے۔ آخرت کا جھگڑا کوئی نہیں ہے، نماز پہ کوئی نہیں جھگڑتا ہے، یہ کہتا ہے میں پڑھوں گا، وہ کہتا ہے نہیں میں پڑھوں گا، نہیں سب پڑھیں، اللہ کا گھر ہے، دروازہ کھلا ہوا، صفے کلیے، کوئی پہلے صف میں جو پہنچ گیا بیٹھ جائے، بادشاہ آ جائے، غریب آ جائے، امیر آ جائے، کالا آ جائے، گورا آ جائے، نیکی کرنے کے لیے خدا نے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں چھوڑا۔ جھگڑا کہاں ہوتا ہے؟ جہاں بیچ میں دنیا آتی ہے، یہ لڑاتی ہے، ختم کرتی ہے۔ تو اس گویے نے ساری جوانی اپنی اسی بانسری بجانے میں گزار دی۔ جب بوڑھا ہو گیا اور اس کے ہاتھوں میں راشا آ گیا، راشا ہاتھے سے ہلنے لگ گیا، اب بانسری پکڑ نہیں سکتا، بجا نہیں سکتا۔ یہ دنیا کی محبت تو بے وفا ہے، جیسے دنیا بے وفا اس کی محبت بھی بے وفا۔ جس کو اللہ کے لیے محبت وہ تو وفادار ہے، جس کو دنیا کے لیے محبت ہے وہ بے وفا ہے، یہ دنیا چھوڑ دی۔ میں بیٹھا ہوا تھا دارالعلوم کورنگی کی دارالافتاء میں، ایک شخص آئے، دو آدمی آئے، انہوں نے مسئلہ پیش کیا کہ ایک لڑکا اور لڑکی کی آپس میں محبت ہے۔ مولانا عبدالرؤوف سکروی مدظ اللہ علی نے یہ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت نے ایک جملہ عجیب فرمایا، یہ شادی تو کر لے، ان کی محبت ہے لیکن یہ چلے گی نہیں، یہ ٹوٹ جائے گی۔ محبت کی شادی آگے نہیں چلتی، محبت دنیا کے لیے ہے، اس کے حسن پر اس کو محبت ہے، اس کی کسی ادا پہ محبت ہے، وہ سب فانی، وہ فانی، اس کا وہ ادا فانی۔ جب وہ حسن ختم ہو جائے گا، وہ ادا ختم ہو جائے گی، اس کی محبت ختم ہو جائے گی۔ آج یورپ کے اندر آپ، میں تو گیا نہیں، دیکھ لے، وہاں روز طلاقیں ہوتی ہے، شادیاں ٹوٹتی ہے، کیوں؟ محبت کی بنیاد۔ شادی ہوتی ہے محبت کی بنیاد پہ۔ میں یہ نہیں عرض کرتا کہ نہیں کرے کوئی یہ، لیکن شریعت کو سامنے رکھ کے دیکھیں۔
اس لیے تو فرمایا 4 وجہ سے تنکح المرأۃ لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ مال کی وجہ سے لوگ شادی کرتے ہیں، یہ بڑی مالدار کی بیٹی ہے، خاندان کی وجہ سے کرتے ہیں، خوبصورتی کی وجہ سے کرتے ہیں، دینداری کی وجہ سے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شادی کو بیان فرمایا جو ہمیشہ رہے گا، فرمایا فاظفر بذات الدین، تو کامیابی حاصل کر لے دیندار لڑکی سے، تربت یداک۔ یہ آگے محبت کی دعا ہے۔ تو اس گویہ کی جب ہاتھ ہلنے لگ گئے تو اب وہ جس گلی سے جاتا ہے، بانسری تو بجا نہیں سکتا، لوگ دروازے بند کر دیتے، اور وہ جو پیسے لٹاتے تھے وہ بند ہو گئے، اس پر فاقے آنے لگ گئے۔ اب اس نے سوچا اب کیا کروں، اس کا علاج کیا کروں؟ اللہ نے ہدایت دینی تھی، اللہ نے اس کو اپنا بندہ بنانا تھا، اس کے دل میں خدا نے ڈال دیا ایک دروازہ تو کھلا ہے۔ سارے مخلوق نے دروازے بند کر دیے مگر میرا اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس کے دروازے پہ جائے۔ اب اس نے شہر چھوڑ دیا، گلیے میں گھومنا چھوڑ دیا، اور جا کر کے قبرستان میں بیٹھ گیا، اور قبرستان میں بھی ایک ٹوٹی قبر میں بیٹھ گیا۔ مولانا روم رحمت ہست قرآن در زبان پہلوی مثنوی و معنوی و مولوی۔ یہ قرآن اگر فارسی میں آتا کہتے ہیں مثنوی شریف کی طرح، اس میں آتا، مثنوی میں یہ واقعہ لکھا۔ تو اس نے کہا وہ ایک دروازہ تو بند نہیں ہے، وہ کھلا ہوا ہے۔ وہ جا کے قبرستان میں بیٹھ گیا۔ جب قبرستان میں بیٹھ گیا اور کہا یا اللہ سب مخلوق نے دروازے بند کر دیے، تیرا ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، میرے پاس اب اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر ہم جیسے ہوتے ہیں نا، ہمارے جیسے، ہم کہتے ہیں نکل جا میرے دیہاں سے، جب تک تیری طاقت تھی کبھی نہیں آیا، آج دروازے بند ہو گئے تو میرے پاس آ گیا۔ مگر وہ بڑا کریم ذات، وہ کسی کو مایوس نہیں کرتا، کسی حال میں اپنا دروازہ بند نہیں کرتا، بہت ڈیل دیتا ہے، بڑی مہلت دیتا ہے بندے کو۔ بہت ڈیل دینے کے بعد جب بندہ ہی نہیں آتا تو وہ بھی تو پھر رب جیسے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ میرے بندوں کو، اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، میرے بندوں کو خبر کر دو کہ سب سے پہلے تو میں بہت بڑا بخشنے والا مہربان ہوں۔ لیکن اگر یہاں سے تم ہٹ گئے، یہاں سے تم نے امید ہٹا دی، تو میں وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، میرا عذاب بھی بہت دردناک ہے۔ تو اس کا دروازہ پہلے غفور الرحیم ہے، کھلا ہوا ہے۔ اب اللہ بھی کتنا غیور ہے، وہ جا کے قبرستان میں بیٹھ گیا۔ خدا پاک نے اس کا سوال کیسے پورا کیا، اور قبر میں بھی ایک ٹوٹے ہوئے قبر میں بیٹھ گیا۔ اللہ پاک کے لیے تو پورا کرنے کے لیے بہت راستے تھے، لیکن اس نے جو دروازہ پکڑا ہے اس غیور کا دروازہ پکڑا ہے۔ اللہ پاک یہ بھی کر سکتے تھے کہ بھائی جاؤ فلاں امیر کے دروازے پہ، فلاں آدمی کے دروازے پہ جاؤ، میں تیرا مسئلہ حل کر دوں گا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، تو آیا میرے دروازے پہ، میرے غیرت کے خلاف ہے کہ میں تجھے کسی اور کے دروازے پہ بھیجوں۔ پھر اللہ پاک اس کا مسئلہ کسی بھی امیر سے، کسی بھی صاحب حیثیت سے پورا کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے یہ بھی نہیں کیا۔
کسی امیر کے دل میں نہیں ڈالا کہ جاؤ فلاں جگہ میرا بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کا مسئلہ حل کرو۔ اس وقت کا پوری دنیا کا سب سے بڑا آدمی، اس وقت کی پوری دنیا کا سب سے بڑا آدمی، اس کو الہام ہوتا ہے۔ وہ کون ہے؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ۔ ہر خلیفہ، یہ 4 خلیفہ اپنے اپنے وقت میں پوری کائنات میں سب سے بڑے آدمی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت میں نبیوں کے بعد سب سے بڑا آدمی۔ اس کے بعد انتقال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت میں اس کائنات میں خدا کا سب سے بڑا آدمی، اور ہے بھی بڑا آدمی۔ لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اور بڑا جلالی فرمایا، جس کا کوچے سے، جس گلی سے عمر گزرتا ہے شیطان راستہ بات چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس بندے کو یہ بھی نہیں کہا کہ چلو اور امیر کے دروازے پہ نہیں جاتے تو خلیفہ کے دروازے پہ جاؤ۔ حکم خلیفہ کو ہوتا ہے ضرورت مند یہ بندہ، جاؤ میں امیر المومنین، جاؤ میرے بندے کی ضرورت کو پورا کرو۔ کتنا غیور ذات ہے اللہ کی ذات، کتنا غیور ہے، ہم جانتے نہیں ہیں۔ ہم نے آج تک اپنے اللہ کو پہچانا نہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، اللہ کہتا ہے کون ہے جو انتہائی ضرورت مند کی دعا کو قبول کرے جب وہ پکارتا ہے اللہ۔ تو امیر المومنین کو الہام ہوتا ہے، اللہ والوں کو الہام ہوتا ہے، نبی کو وحی ہوتی ہے، اللہ والوں کو جاؤ میرا بندہ اس فلاں قبرستان میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا یہ مسئلہ، کوئی مسئلہ ہے اس کو پورا کرو۔ امیر المومنین نکلتے ہیں اور جا کر اس آدمی کو تلاش کرتے ہیں، آوازیں لگاتے ہیں تو کہیں نظر نہیں آتا، آدمی قبرستان میں نظر نہیں آتا۔ ایک ٹوٹے ہوئے قبر سے آواز آتی ہے، ایک قبر میں بیٹھا ہوا، اندر غار میں آواز آتی، میں یہاں بیٹھا ہوا، سبحان اللہ میں ادھر ہوں۔ تو میرے دوست و بزرگوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جاتے ہیں اور اس کو وہاں سے نکال کر اپنے پاس لاتے ہیں اور اس کے مسئلے کو حل فرما دیتے ہیں، اس کے لیے وظیفہ مقرر کر دیتے ہیں بیت المال سے، اس کی ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں خدا کے حکم سے، اللہ کے الہام سے۔ تو میرے دوست و بزرگوں، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ اس کائنات میں کوئی مسئلہ حل کرنے والا نہیں۔ وہ بڑا مہربان ہے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ وہ بندے کے مسئلے کو جب یہ بے چین ہوتا ہے وہ اس کو بے چین کر دیتا ہے۔ جب بے چین ہوتا ہے تو خدا پھر اس کے مسئلے کو حل کرتا ہے، اور اتنی اعلیٰ طریقے سے کہ کائنات میں کوئی حل نہیں کر سکتا، کوئی اس مسئلے کو اس طریقے سے حل نہیں کر سکتا۔ یہ حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ میں اپنے شیخ کا قصہ ہمیشہ سناتا ہوں، پہلے بھی سنا ہے، شاید پچھلے اتوار کو بھی سنا۔ حضرت فرماتے تھے میرے پہلے اہلیہ کا انتقال ہو گیا، میرے صاحبزادی تھی، فاطمہ نام تھا، مجھے اس سے بڑی محبت تھی کیونکہ وہ بہت بڑی اللہ کی ولی تھی، آنکھوں سے نابینا ہو گئی، 40 سال کی عمر تھی، نابینا کی کیوں شادی کر، کون لے؟ سب بہنوں کی شادیاں ہو گئی، اپنی سگی ماں کا انتقال ہو گیا، سوتیلی ماں دوسری ماں گئی۔ حضرت فرماتے اتنی بڑی اللہ والی کہ مجھے ایک ہفتہ بعد میں خواب آتا تھا، اس کو ایک ہفتہ پہلے خواب آتا تھا، جو مسئلہ آتا تھا، مجھے اس سے انتہائی محبت تھی۔ جب ماں کا انتقال ہو گیا میں دیکھتی ہوں، میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری یہ بیٹی روز بروز کمزور ہوتی جاتی،
میں آگے تفصیلات میں نہیں جاتا، میں اس کا خلاصہ سناتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا میں نے بیٹی کو بٹھایا کہ بیٹی تجھے کیا تکلیف ہے؟ انہوں نے جو نے درخواست پیش کی، سوتیلی ماں ہے، سگی ماں کی محبت تو نہیں مل سکتی۔ حضرت فرماتے ہیں، خلاصہ قصے کا یہ لمبا، میں تفصیل میں نہیں جاتا، حضرت فرماتے ہیں میں رات کو اٹھا، میں نے دن میں رات کو لیٹنے سے پہلے سوچا اگر یہ دعا مانگو یا اللہ اس کو موت دے دے تو یہ تو جائز نہیں، موت کی دعا نہ مانگے۔ فرمایا جب تم پر کوئی تکلیف آ جائے اور تم اپنی زندگی کو برداشت نہیں کر سکو تو حدیث شریف میں دعا بتائی، اللہم احیینی ان کانت الحیات خیر لی وامتنی ان کانت الموت خیر لی، اے اللہ مجھے زندہ رکھ اگر زندگی میرے لیے بہتر ہے، اور موت دے دے اگر موت بہتر ہے، مگر ڈائریکٹ موت مت مانگو، تمہیں کیا پتہ ہے اس تکلیف میں تمہارے لیے کیا خیر رکھا۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں رات کو 1 بجے اٹھا، میں نے کہا اے اللہ، اور اگر اس بیٹی کو شادی کا کہتا ہوں تو یہ کہے گی دیکھو میرا باپ ستیلا ہو گیا، ماں ستیلی آ گئی، اب یہ میرے سے جان چھڑاتا ہے، اس عمر میں یہ کیا شادی کرے گی 40 سے۔ حضرت فرماتے ہیں میں رات کو اٹھا، میں نے اپنے اللہ سے کہا اللہ، ہم نے بڑے بڑے اللہ والے دیکھے لیکن اپنے شیخ کو دیکھا کہ خدا پہ ان کا اتنا بھروسہ، اللہ کے ساتھ اتنا تعلق، یہ ہم نے بہت نہیں دیکھا کسی، کہ اے اللہ میرے پاس کوئی حل نہیں ہے اس مسئلے کا، میرے پاس کوئی حل نہیں ہے اس مسئلے کا، تو ہی حل کرنے والا ہے، تو ہی حل کر دے، تو ہی حل کرنے والا ہے۔ کہا میں جب اٹھا صبح تو میری بیٹی نے مجھے بلایا کہ ابا جان میں 7 رات سے ایک خواب دیکھ رہی ہوں، میں 7 رات سے خواب دیکھ رہی ہوں کہ آپ کا ایک شاگرد ہے، افغانستان کا ہے، نام اس کا انور بدخشانی ہے، میرا ساتھی ہے، اب اس وقت شیخ الحدیث ہے، تو میری شادی اس سے ہو گئی۔ کہا 7 رات تک میں نے چھپایا اس مسئلے کو، میں نہیں، مجھے شرم آتی تھی کہ اس کو شادی کا شوق ہو گیا، اب یہ خوابیں دیکھتی، لیکن 7 رات سے مسلسل دیکھ رہا ہوں۔ اما یجیب حضرت فرماتے ہیں میرے دل کے اندر خوشی کی لہر دور گئی کہ چلو میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ بخاری شریف پڑھاتا ہے، تو میں نے مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے بلایا اور کہا کہ ان کو بلا کر پوچھو کہ یہ بات ہے۔ اس کے والدین نے کہیں منگنی تو نہیں کی، اور وہ راضی ہے؟ کہا وہ یہ راضی، بلایا پوچھا، کہا نہیں ابھی تک منگنی نہیں کی، بات چل رہی، پوچھا ان سے وہ راضی ہے، والدین بھی راضی۔ دیکھو اللہ والوں کے مسئلے اللہ ایسا حل کرتا۔ شادی کی اس بچی، یہ اللہ والی ایک سنت رہ گئی تھی، شادی کی سنت رہ گئی، اللہ نے وہ بھی پورا کرنا تھا، وہ سنت بھی پورا کی، 1 سال تک رہی، اور اس کے بعد ایک بچی بھی پیدا ہو گئی، وہ بچی اس سے 1 ہفتہ زندہ رہی، اس کے بعد اس کا بھی انتقال ہو گیا، اور پھر اس کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا، تو مسئلہ بھی حل ہو گیا، سنت بھی پورا ہو گیا، دین بھی زندہ ہو گیا۔ آگے پھر وہ کیا سی تھی، وہ میں نے عرض کیا تھا پچھلے اتوار کو یا اس سے پچھلے کو آپ کے سامنے، کہ کیسی اللہ والے عورت۔ حضرت فرماتے تھے کبھی ہم کو تکلیف نہیں دیا زندگی میں، کبھی نہیں، نہ رات کو کبھی ہم سے پانی مانگا، نہ کبھی کوئی ضرورت کا، حالانکہ بیچاری آنکھوں سے نابینا تھی، اور نابینا بھی ہوئی تھی دین کے لیے۔ فرماتے تھے میں مدرسہ بنا رہا تھا، میرے بچے ٹھنڈولایار میں تھے اور ان کی آنکھوں میں تکلیف ہو گئی، اب گھر سے جواب آیا کہ بچی بیمار ہے، آنکھوں کی تکلیف ہے، اور مدرسے کی ابتدائی دن تھے، اب اگر میں کام چھوڑ کے جاتا تو مدرسے کی بنیادیں ختم ہو جاتی۔ میں نے کہا چلو اللہ کی دین کے لیے
بھلے آنکھیں اللہ پھر کوئی بندوبست کر لے گا، لیکن میں مدرسہ نہیں چھوڑ سکتا۔ تو نابینا بھی ہوئی تھی اللہ کی دین کے لیے، خدا نے اپنے وقت کا ولیہ بنایا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بندہ اپنی ضرورت کو اپنے اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے تو خدا سے زیادہ، اللہ جل جلالہ و منوالہ سے زیادہ کوئی مسئلہ حل کرنے والا نہیں۔ مسئلے کا حل کرنے والا وہ موجود ہے، مگر کبھی تجربہ تو کر لو۔ مخلوق کا دروازہ چھوڑو، خالق کا دروازہ پکڑو کہ اے اللہ میرے لیے آپ کے سوا اور کوئی نہیں ہے، میں کیا کروں؟ پھر دیکھو خدا کیسی مدد کرتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، کون ہے جو ضرورت مند کی دعا کو قبول کرے جب وہ اللہ کو پکارتا ہے؟ یعنی اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے، اللہ یہ قبول کرنے والا۔ مگر یہ مسئلہ دل میں آ جائے، اس کو دل میں لانے کے لیے یہ محنت ہوتی ہے دل پہ، کہ انسان اپنے دل کو اللہ کی یاد سے آباد کرے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے دل کا ذکر کریں گے تاکہ ہمارا یہ کھویا ہوا سویا ہوا دل اللہ کی یاد سے آباد ہو جائے، کہ دل کے اندر اللہ کی یاد آ جائے۔ ہمارے یہاں ذکر قلبی ہے جو زبانی ذکر پر 70 گنا زیادہ ثواب رکھتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، دونوں آنکھوں کو بند کرو تاکہ ادھر ادھر نگاہ نہ جائے، دونوں ہونٹوں کو ملاؤ تاکہ زبان ہلے نہیں، سانس ناک سے لو، دل کے اندر جو الٹے پستان سے 2 انگل نیچے پہلو کی طرف ہے، اس دل کے اندر خیال کیجیے کہ میرے دل کے اندر اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی ذکر مبارک کے انوارات و تجلیات کا نور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے، سینہ مبارک سے، اس سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے بزرگان دین کی توسل سے آ رہا ہے، جس سے میرے دل کے اندر گناہوں کے زنگ، ظلمات، اندھیرات، خطرات، کدورات سب کو جلا دیتا ہے، اور میرا دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ